کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے جو لباس پہنے حکومت کرتے ہوئے آپ کے لباس کے اوپر 19 ٹاکیاں لگی ہوئی، ٹاکیوں والا لباس آپ نے پہنا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم مال غنیمت کے اونٹ خود چلایا کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انداز یہ ہے، آج بھی آپ نے بڑے بڑے حاکم دیکھے، لیکن آؤ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ چل دیے، امیر بنا کر کے میرے نبی کے یار نے بھیج دیا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن بیت المقدس کے بڑے بڑے جو وہاں پر سردار انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں دیں گے، آپ کو چابیاں نہیں دیں گے جب تک آپ کا امیر نہیں آئے گا۔ اب وہاں پر خط لکھ دیا گیا، حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، حضرت فاروق اعظم چل دیے، خط میں لکھا گیا یہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ کے امیر آئیں گے ہم ان کو چابیاں دیں گے ورنہ چابیاں نہیں دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم چل دیے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، ایک سواری ہے، 2 سواریاں آپ نے مال غنیمت میں سے نہیں لی ہیں، ایک سواری لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہمارے حکمران ہیں نا، اگر یہاں سے کسی ملک کا سفر کرنا ہے 20 40 200 لوگ ساتھ ہیں، حکومت کے غرض پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کا غریب مرتا جا رہا ہے، لیکن دیکھو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن 2 اونٹ نہیں لیے، 1 اونٹ لیا، غلام کو ساتھ لیا، غلام اونٹ کو لے کر کے چل رہا، پیدل چل رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سوار ہے، تھوڑا دیر گزری، حضرت فاروق اعظم نیچے اتر پڑے، کہا یار اب تیری باری ہے، اب تو سوار ہو جا۔ غلام حیران ہوا، ہم نے آج تک ایسا انداز نہیں دیکھا، کوئی سردار غلاموں کو بھی اپنی سواریوں پر سوار کرتے، لیکن یہ تو میرے نبی کے سکھائے ہوئے، میرے نبی کے پڑھائے ہوئے، میرے نبی کے تربیت یافتہ غلام سوار ہے۔ حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم غلام کو سواری پر بٹھا کر کے خود پیدل چل رہا ہے، پھر اپنی باری آئی، پھر غلام کی باری آئی، پھر اپنی باری آئی، بیت المقدس سامنے آ گیا، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، باری اب پیدل چلنے کی حضرت فاروق اعظم کی آ گئی ہے۔ پیدل چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں اس اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور سامنے بیت المقدس کے بڑے بڑے عالم تورات اور انجیل کے عالموں نے تورات انجیل کھول کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جب اس انداز سے بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے عالم بول اٹھے، ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب حضور کا یار فاروق اعظم اس انداز کے ساتھ آئے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آج کے بعد بیت المقدس آپ کا ہوا۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے۔ آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام آقائد و جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بیس تھوڑی سی کم ہے۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینہ سے ہوتا ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو اسلامی سال کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اسلامی سال کا اختتام بھی شہادت پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور سال کا آغاز ہوتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام، رفعت اور بلندی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب شاہد صاحب، جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہو رہی۔ آپ کا نام عمر، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو فاروق کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ 583 عیسوی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال آپ کی عمر کم ہے، چھوٹے۔ 34 سال کی عمر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے 29 صحابہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ 40 پہ سیدنا فاروق اعظم، اور یہ جو 40 کا عدد ہے نا، 40 سال کی عمر میں انسان کی بھرپور جوانی ہوتی ہے۔ میں یوں کہوں کہ جب 40 کا عدد مکمل ہوا، سیدنا فاروق اعظم آئے ہیں تو اسلام کو جوانی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قد ہے وہ 7 فٹ کا قد تھا، اور آپ اتنے طاقتور
جسمانی طور پر بھی تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چمڑا اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے اور 7 بندے اس چمڑے کو کھینچتے، لیکن وہ چمڑا کھینچا نہیں جاتا، آخرکار ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال خلافت کی، حکومت چلائی ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ 539 احادیث کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے بیان فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم 24 ہجری میں ہفتے کے دن مصلی رسول پر شہادت نوش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے مختصر آپ کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرات گرامی اگر توجہ آپ میری طرف رکھیں تو میں اپنی بات کا آغاز کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی اعلیٰ ہیں، بولو حضور کے سارے صحابہ۔ بس آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو آپ نے ذرا بولنا ہے، صحابہ کی عزت کے لیے بولیں گے تو مسئلہ تو نہیں ہے نا، ڈرتے تو نہیں، آپ محبت سے بولیں میرے نبی کے سارے یاری اعلیٰ ہے، بولو حضور کے سارے یاری، اونچی بولو حضور کے سارے یاری، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے صحابہ اعلیٰ۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کو کائنات کے پروردگار نے جن کا انتخاب کیا، جن کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا، آپ کا جانشار بنایا، آپ کا وفادار بنایا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو میرے نبی کے یار ہیں نا، یہ خود میرے نبی کے یار نہیں بنے، ان کی یاری میرے نبی کے ساتھ لگوائی تو کائنات کے پروردگار نے لگوائی ہے، ان کا انتخاب کیا تو کائنات کے پروردگار نے کیا ہے، ان کو چنا تو کائنات کے پروردگار نے چنا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لفظ جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا، کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں
سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رات آئی، راتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے میرے نبی کو چنا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کا انتخاب کیا اور صحابہ کا انتخاب کر کے میرے نبی کا غلام بنایا۔ یہ دیکھیے نا، اللہ نے چنا چنا چنا، کس کس کو چنا، کہاں کہاں سے چنا۔ حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چنا، حضرت عمر کو بنو علی سے چنا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا، حضرت علی کو بنو قریش سے چنا، حضرت سلمان کو فارس سے چنا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چنا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا۔ اللہ ایک دا دل چیک کردہ چلا گیا۔ جو دل اللہ نو پسند آندے چلے گے، اللہ نو اس دل نو چن کے میرے نبی دا صحابی بنانا چلا گیا۔ یہ کہے سبحان اللہ۔ صاحب اور کوئی بات ہو، بولے نہ بولے، حضور کی یاروں کا تذکرہ ہو تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سب تو پہلی گل، صحابہ سارے اعلیٰ، کیوں؟ کیونکہ انہاں نو انتخاب کیتے، چنے ہیں تے کائنات کے پروردگار نے چنے۔ تو دیکھو نا یارو، عجیب گل نہیں ہے، اج ساڈا کسی نال یارانہ ہوئے، دوستانہ ہوئے، تعلق ہوئے، اسی آخنے ہاں اے بندہ بھی چنگا ہے، تے جڑا اندے کول بہ گیا وہ بھی چنگا ہے۔ مطلب یوں لگا لیں، میرے شیخ یہاں پر موجود ہیں، آپ حضرت کے پاس اپنے طلباء، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی آخر ہو یار استاد چنگا ہے، جنہیں دا استاد ہوتا ہے انہیں دا شکرد ہوتا ہے، ان دے کول بہ کے چنگی تربیت آئے گی۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ جو میرے نبی کے پاس بیٹھتے رہے ہیں، سبحان اللہ، جو میرے اوئے تسی اس امام کے پیچھے نماز پڑھو کہ تسی بڑے بڑے نمازی ہو، کہ جرے نماز اس کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، سبحان اللہ، جن کی سبحان اللہ جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو اللہ قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے، ان کے یار، ان کے جالسار پھر کیسے ہوں گے حضرات گرامی قدر۔ آئیے تمام کے تمام صحابہ اعلیٰ، اب ان تمام صحابہ کرام میں سے جو حدیبیہ مقام پر جمع ہو گئے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا، میرے نبی کے 1400 صحابہ، وہ تمام صحابہ کرام میں سے 1400 صحابہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں، جن کے بارے میں کائنات کے شہنشاہ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور میرا سوہنا نبی میں راضی ہو گیا
اور اللہ نے لفظ استعمال کیے انل مومنین، میں مومنوں پر راضی ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، انداز دیکھیے کائنات کے پروردگار کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ سے راضی ہو گیا، کائنات کا شہنشاہ کہتے میں ان مومنوں پہ راضی ہو گیا۔ اللہ بڑا حکیم، اللہ بڑا علیم و خبیر بادشاہ، اسے معلوم تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بعد میں آ کر کے یہ کہیں گے ابو بکر مومن نہیں، نعوذ باللہ، حضرت عمر ایمان والے نہیں، حضرت عثمان ایمان والے نہیں۔ اللہ نے اسی لیے جملہ استعمال ہی وہ کیا ہے، کائنات کے شہنشاہ نے حضور کے یاروں کو 2 سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی بھی ہو گیا اور ان کے ایمان کی گواہی بھی کائنات کے پروردگار نے دے دی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے بیعت کی ہے، اور بیعت کا انداز کیسا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا ہے، اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیے، ہم عثمان کے لہو کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، دیکھو میرے نبی کے ایک یار کی اتنی قیمت ہے، میرے نبی کے ایک یار کے خون کی اتنی قیمت ہے کہ میرے نبی نے 1400 صحابہ کو خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر بیعت کروائی، خون کی بیعت کروائی کہ ہم بدلہ لیں گے، کٹ جائیں گے لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لیں گے۔ حضرات گرامی قدر 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں جمع ہو گئے، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے عرفہ، ان 1400 صحابہ کرام میں سے جو صحابہ اب جو 313 بدر کے میدان میں جمع ہوئے وہ ان سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بدر کی طرف اللہ نے آسمان سے جھانک کر کے دیکھا، اور دیکھ کر کے کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور بدر کے میرے نبی کے یارو آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرتے رہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہہ رہا ہے ابو بکر، عمر، عثمان جائیے کچھ بھی کیجئے، میں نے معاف کر دیا ہے۔ میں آخنا اگر رب نے معاف کر چھڑے تو پھر کسی کی ضرورت کوئی نہیں کہ وہ صحابہ کے بارے گفتگو کرے۔ اور اگلا جملہ کائنات کا پروردگار کہتا ہے فقط واجبت لکم الجنہ، میں معاف بھی کر چھڑے تو انہاں واسطے جنت دا اعلان بھی کر چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ میرے نبی کے یار اب ان تمام صحابہ بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ میرے نبی کے 10 یار، ان تمام ان 313 میں سے اہل بیت جو صحابہ ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اہل بیت میں سے بھی وہ جو عشرہ مبشرہ 10 میرے نبی کے صحابہ جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سنائی، آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ یہ 10 میرے نبی کے یار تمام صحابہ میں سے افضل، اور ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے میرے نبی کے 4 یار سب سے اعلیٰ، ان 4 یاروں میں سے سب سے اعلیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جن کے بارے میں فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سے اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ میرے نبی کا یار حضرت فاروق اعظم ہے، جن کا تذکرہ آج ہم نے کر۔ بات سب 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھائی، تمام صحابہ اعلیٰ، اور آؤ حضرت فاروق اعظم نا کی شان تمام صحابہ میں سے بڑی نرالی ہے، جدا شان حضرت فاروق اعظم کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ میرے نبی کے یار ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا،
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جن کو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے مانگ کر کے لیا، میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم اسلام کی جھولی میں ڈال دے۔ سنو کائنات کے لوگوں، حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کرام میں سے آپ کی نرالی شان ہے، آپ کا نرالا مقام ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ خود چل کر کے میرے نبی کے پاس آئے، ابو بکر چل کر کے حضور کے پاس آئے، حضرت عثمان چل کر کے آئے، حضرت مولا علی چل کر کے آئے، حضرت سعد چل کر کے آئے، حضرت سعید چل کر کے آئے، حضرت عبد الرحمن چل کر کے آئے، حضرت بلال چل کر کے آئے، لیکن حضرت فاروق اعظم میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں تمام صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے۔ سبحان اللہ، نہیں آتے اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ سارے کے سارے، کسی نے پوچھا تھا نا شاہ صاحب سے کہ بتائیں حضرت علی میں اور حضرت فاروق اعظم میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت علی میرے نبی کے مرید ہیں، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور میرے نبی نے مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا، اور سنو کائنات کے لوگوں، اگر آج مجھے عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، میرے شیخ امام کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ساری کائنات میں سے اکیلے فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو جن کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اور سنو ایک اور بات کہتا ہوں، تسی میری مرضی دا آجے نہیں بولے، شاید ہم بولو، توجہ رکھیے آجے۔ دو دعائیں ہیں تمام انبیاء کرام میں سے میرے نبی کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ سبحان اللہ، تمام نبیوں میں سے میرے نبی کو رب سے مانگ کر، اور کس نے مانگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ بیت اللہ تعمیر کر دیا نا، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم نے مزدوری مانگی رب سے، اور مزدوری میں وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھا، جس جیسا نہ آیا نہ رب نے بنایا نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، عرض کرتے ہیں ربا وہ رسول چاہیے، عام رسول نہیں چاہیے، رسولاً تنوین خاص رسول، وہ رسول میری لڑی میں سے مبعوث کر دے جو سب سے افضل سب سے اعلیٰ، جن کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے ہیں۔ اے اللہ جو نبیوں کا سردار ہے، جو پیغمبروں کا امام ہے، وہ میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ توجہ رکھیے گا، ایک دعا کی حضرت ابراہیم نے، ایک دعا کی آپ کے اور میرے آقا نے۔ اب ان دونوں دعاؤں میں فرق بتانے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے مانگا آپ علیہ السلام کو، میرے نبی نے مانگا حضرت فاروق اعظم کو۔ اب دعاؤں میں فرق دیکھیے گا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، دعا کا نتیجہ دیکھنا حضرت ابراہیم کو نصیب نہ ہوا۔ کئی صدیوں کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے، لیکن جب دعا آپ کر میرے آقا نے رات کی تاریکی میں کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا، صبح کا سویرا ہوا، فاروق اعظم میرے نبی کی دعا بن کر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، ایک دعا میرے نبی کی، ایک دعا حضرت ابراہیم کی۔ اور آؤ یارو توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ۔ سبحان اللہ، ایڈوانس آپ کو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر
ایک ہی مٹی سے بنائے گئے. سبحان اللہ. نہیں بولتے تسی پتہ نہیں کہ تو میں تو جاؤں گا پھر بولے آگے ہے. حضور فرماتے ہیں آنا ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ. اور آؤ چلو اگلی غلطی ضرور بولے آدھے صحابہ کی عظمت سن کے. اور یارو دیکھو محرم شروع ہو گیا, ہونے والا ہو گیا, اور محرم کے اندر جو ہے وہ لوگ صحابہ کی گستاخی کرے اور سامنے بیٹھے ہوئے بولنے والے کہ واہ کیا بات ہے, تو نے اچھی گستاخی کی ہے, اچھا برا کہا, اور ہم حضور کے یاروں کی تعریف کریں اور آپ نہ بولے, انصاف تو نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھو میرے نبی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں, دائیں طرف حضرت ابو بکر, بائیں طرف حضرت عمر ہیں. حضور نے جب یہ منظر دیکھا آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے, آپ فرماتے ہیں ہاکذا نباس یوم القیامہ. اور یارو دیکھو جیسے آج میری دائیں طرف ابو بکر, میرے بائیں طرف عمر ہے, کل قیامت کا دن ہوگا ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا, بائیں طرف فاروق اعظم ہوگا. اور آؤ چلو وہ تو بڑی دور کی بات ہے, حشر کا میدان سجے گا, سبھی دیکھ لیں گے. مجھے آج ایک کہنے لگا کہ نہیں ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا بابا میں تجھے کوئی کتاب نہیں دکھاتا, کیونکہ نہ تو قرآن مانتے نہ حدیث مانتے, نہیں دکھاتا. میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. مدینہ چلتے ہیں, روضہ رسول پہ چلتے ہیں. تو کہتا ہے کل جنت میں نہیں جائیں گے, وہ تو آج بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہی آرام فرما. بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ کی زمین کے اوپر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میرے نبی کا روضہ ہے. سبحان اللہ, آخو نا سبحان اللہ. اور آؤ حضرات گرامی, حضور فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سراج اہل الجنہ. حضرت عمر جنتیوں کے چراغ ہے. سبحان اللہ. اور آئیے حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں آپ نے فرمایا افضل من یصافح الحق. آپ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کائنات کا پروردگار جب سیدنا فاروق اعظم کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں آئیں گے, حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے کائنات کا شہنشاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے مصافحہ کرے گا. حضرت فاروق اعظم کی ملاقات ہوگی کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ. اور اگلی بات حضور فرماتے ہیں اول من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنہ. سب سے پہلے کائنات کا شہنشاہ حضرت فاروق اعظم کو کائنات کا پروردگار یاخذہ بیدہ ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت ہے. اور آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا رات کو آرام فرمائے ہیں, خواب کے اندر آپ کو دکھائی دی, آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں. جنت کی سیر کرتے ہوئے نا آپ نے ایک موتی کا بنا ہوا ایک محل دیکھا. آپ نے دیکھا اور پوچھا جبریل بتانا یہ محل کس کا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں آقا یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے. آپ فرماتے ہیں میں بھی قریشی ہوں. آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں, کیا یہ میرا محل ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا نہیں آپ کا محل نہیں ہے, آپ کی عظمت تو بڑی اونچی ہے, آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے, یہ آپ کا محل نہیں ہے, یہ تو آپ کے غلام سیدنا فاروق اعظم کا محل ہے. میرے نبی خود دیکھ کر کے آئے ہیں. اوے اگلی گل آکھنا, چلو پنجابی چاہنا, وہ جس جنت وچ محل حضور خود حضرت عمر دا ویکھ کے آئے نے, اللہ ہور بھی کوئی شک رہ گیا باقی. سبحان اللہ. حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خواب دیکھا, آپ نے خواب دیکھا, آپ علیہ
السلام صبح اپنے یاروں کو خواب بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجھے دودھ پیش کیا گیا, میں دودھ پی رہا ہوں, دودھ پیتا پیتا میں اتنا سیراب ہو گیا, میں نے اتنا دودھ پی لیا, میرے ناخنوں میں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو گیا, دودھ میں نے پی لیا, اب دودھ پیالے کے اندر بچ گیا اور میں نے دودھ پکڑ کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیا. صحابہ عرض کرتے آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تعبیر یہ ہے دودھ سے مراد علم ہے, دودھ سے مراد علم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کو اتنا علم عطا کیا تھا, اگر پوری دنیا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, دوسرے پلڑا میں حضرت فاروق اعظم کا علم رکھ دیا جائے, پوری دنیا کا علم کم ہے, حضرت فاروق اعظم کا علم سب سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی اگلی, ابھی تک میں صرف آپ کو حدیث سنا, اگلی حدیث سنو. حضور فرماتے ہیں ہر امت دے وچ نا ایک محدث ہوندا ہے جڑا بولدا زمین تے ہے لیکن ان دی زبان دے اوتے رب بولدا ہے. سبحان اللہ, ان دی زبان تے رب بولدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا, آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اگر کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا, فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتے, فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے, فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتے, فاروق اعظم اتنا علم رکھتے, فاروق اعظم اتنا علم رکھتے, فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتے, فاروق اعظم اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا, فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ, ہے سچا نور البشر کا کلمہ, نہیں کا کلمہ, امر کا کلمہ, سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ, کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ. اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ. حضرت سید معنی یہ ہوا, علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر جتنی بھی ایک نبی کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں وہ اللہ نے ساری خصوصیات حضرت فاروق اعظم میں رکھ دی ہیں. اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا حضرت عمر ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے. حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کی آپ 8ویں حدیث سماعت فرمائیے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ میرا جملہ سنیے گا, حضرت فاروق اعظم اتنا حق بولتے ہیں کہ عمر بولتے زمین پر ہیں, عمر کے بول پر قرآن پڑھ کر کے عرشوں سے نازل ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم ساتھ ہیں. طواف کرتے کرتے آپ مقام ابراہیم پر پہنچے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں, مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں. مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے, میں ان کی جگہ پر 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یا عمر تو جانتا ہے میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں, اپنی مرضی سے دین بناتا نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولتا, اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا. میرے نبی خاموش, حضرت فاروق اعظم خاموش, ہمیں نو آخر دیو نا پیر بھی خاموش ہے, مرید بھی خاموش ہے. اللہ نے جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیتا. حضرت جبریل آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا حضرت فاروق اعظم کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے قرآن بنا دیا, قرآن بنا کر کے نازل کر دیے, اور اللہ نے قیامت تلک کے لیے قانون بنا دیے, قانون بنا دیا ہے. اور کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو بھی یہاں پر
لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی جائیں نا، اللہ آپ کو لے جائے بیت اللہ، تو طواف کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم پر پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہاں 2 نفل ادا کرنا حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے وہ یار ہیں کہ بولتے زمین پر ہیں، ان کی رائے پر قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ پھر بولے، عبداللہ بن ابی منافق یہ مر گیا، ان کا بیٹا، اس کا بیٹا میرے نبی کا صحابی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرا باپ مر گیا ہے، آ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ میرے نبی بڑے رحیم، میرے نبی بڑے کریم ہیں، میرے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا نہ جائیے، آپ جنازہ نہ پڑھائیے، وہ تو وہ منافقوں کا سردار جنہوں نے آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، کون سی چال ہے جو اس منافق میں چلی نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں یار عمر اگر میرا جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کرتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ میرے نبی اس غرض سے تیار ہو گئے، میرے نبی نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہو گئے لیکن دل نہیں مطمئن نے عرض کر دیے آقا نہ پڑھائیے۔ اللہ نے قرآن بھیج دیا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، اور میرا سونا نبی آپ 70 مرتبہ بھی ان کے اس بندے کے لیے، اس منافق کے لیے دعا کریں، اس کو معافی کوئی نہیں ہے۔ اور فاروق اعظم کی جو رائے ہے وہ ہمیں اتنی پسند آئی ہے، ہم نے قانون بنا دیے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آج کے بعد اس جیسے کسی منافق کے نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، آپ اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولے زمین پر قرآن عرشوں سے نازل ہو گیا۔ حضرت گرامی قدر آئیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر آخری ایام کے اندر حضرت صدیق اکبر نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر کے کہا لکھیے میں خلافت کا اعلان کرنے لگا ہوں، میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے نام لکھوائے، آپ نے فرمایا لکھو نام، آپ نے نام لکھوایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام لکھوایا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی یاد حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے بعد میں نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، مجھے تو خلافت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خلافت کی حاجت ہی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جملہ سنیے گا حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یار عمر مجھے بھی پتہ ہے تجھے خلافت کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن ولیکن بہا الیک حاجہ، لیکن دیکھ ابو بکر کی مجبوری دیکھ، تجھے تو خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری دیکھ، آج خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے، آج خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں نا، اگر کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا آخیا اگر اسلام ماپیا جائے تولیا جائے تو اسلام کا قرض حضرت فاروق اعظم کے پلڑا میں آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پھر اسلام کا پرچم لہرایا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کی حکومت کا انداز یہ ہے، آپ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں لیکن آپ کے
آپ نے جو لباس پہنے حکومت کرتے ہوئے آپ کے لباس کے اوپر 19 ٹاکیاں لگی ہوئی، ٹاکیوں والا لباس آپ نے پہنا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم مال غنیمت کے اونٹ خود چلایا کرتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا انداز یہ ہے، آج بھی آپ نے بڑے بڑے حاکم دیکھے، لیکن آؤ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صحابہ چل دیے، امیر بنا کر کے میرے نبی کے یار نے بھیج دیا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن بیت المقدس کے بڑے بڑے جو وہاں پر سردار انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں دیں گے آپ کو چابیاں، نہیں دیں گے جب تک آپ کا امیر نہیں آئے گا۔ اب وہاں پر خط لکھ دیا گیا، حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، حضرت فاروق اعظم چل دیے، خط میں لکھا گیا یہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ کے امیر آئیں گے ہم ان کو چابیاں دیں گے ورنہ چابیاں نہیں دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم چل دیے اور اپنے غلام کو ساتھ لیا، ایک سواری ہے، 2 سواریاں آپ نے مال غنیمت میں سے نہیں لی ہیں، ایک سواری لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہمارے حکمران ہیں نا، اگر یہاں سے کسی ملک کا سفر کرنا ہے 20 40 200 لوگ ساتھ ہیں، حکومت کے غرض پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کا غریب مرتا جا رہا ہے، لیکن دیکھو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہا ہے، لیکن 2 اونٹ نہیں لیے، 1 اونٹ لیا، غلام کو ساتھ لیا، غلام اونٹ کو لے کر کے چل رہا، پیدل چل رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سوار ہے، تھوڑا دیر گزری، حضرت فاروق اعظم نیچے اتر پڑے، کہا یار اب تیری باری ہے، اب تو سوار ہو جا۔ غلام حیران ہوا، ہم نے آج تک ایسا انداز نہیں دیکھا، کوئی سردار غلاموں کو بھی اپنی سواریوں پر سوار کرتے، لیکن یہ تو میرے نبی کے سکھائے ہوئے، میرے نبی کے پڑھائے ہوئے، میرے نبی کے تربیت یافتہ غلام سوار ہے۔ حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم غلام کو سواری پر بٹھا کر کے خود پیدل چل رہا ہے۔ پھر اپنی باری آئی، پھر غلام کی باری آئی، پھر اپنی باری آئی، بیت المقدس سامنے آ گیا، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، باری اب پیدل چلنے کی حضرت فاروق اعظم کی آ گئی ہے۔ پیدل چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں اس اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، اور سامنے بیت المقدس کے بڑے بڑے عالم، تورات اور انجیل کے عالموں نے تورات انجیل کھول کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جب اس انداز سے بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے عالم بول اٹھے، ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب حضور کا یار فاروق اعظم اس انداز کے ساتھ آئے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، یہ بیت المقدس کی چابیاں ہیں، آج کے بعد بیت المقدس آپ کا ہوا۔ یہ میرے نبی کے یار۔ اور آؤ پیغام میں سیدھے، آج بھی اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کا آپ کو پتہ ہے، آج بھی کفار گوروں نے حضرت فاروق اعظم کے قانون نافذ کیے ہوئے، لا جو چل رہے حضرت فاروق اعظم والا چل رہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، بات مکمل ہو گئی، آخری بات حضرت فاروق اعظم نے پھر شہادت کی دعا کی، سبحان اللہ۔ آخری آپ نے حج کیا، حج کی واپسی پر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ شہادت کی موت چاہیے اور تیرے نبی کے شہر مدینہ میں چاہیے۔ آپ کی بیٹی عرض کرتی ہے بابا جان یہ کیسی دعا آپ نے کر ڈالی، بھلا مدینہ میں شہادت کی دعا، مدینہ میں شہادت، شہید تو ہوں گے باہر جا کر کے کفار سے لڑ کر، مدینہ میں شہادت کی دعا کہا اس سے مانگی ہے، وہ جانے دعا جانے۔ آپ نے دعا کر دی، دیکھیے پھر اللہ نے کس انداز کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی
نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، بیت المقدس کا حاکم 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن فجر کی جماعت خود کرواتا ہے۔ اور مسلمانوں، جب تک فجر کی نماز میں آپ پورے نہیں ہوں گے آپ کو سکون نہیں مل سکتا، آپ حاکم نہیں بن سکتے، دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، ابو لولو مجوسی منبر کے پیچھے چھپا ہوا، اس نے نیزے کے ساتھ زہر لگایا ہوا، جب نماز شروع ہوئی اس نے نیزہ مارا، اس نے نیزہ ناف کے نیچے مارا اور ناف کے نیچے زخم ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم زمین پر گر پڑے ہیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا فاروق اعظم اتنی جرت والے، اتنے بہادر انسان تھے کہ کسی بندے کی جرت نہ ہوئی کہ آپ کو صحیح حالت کے اندر آپ کا مقابلہ کر سکے۔ مقابلہ بھی کیا ہے تو نماز کی حالت میں کیا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کی ہے، آپ نے پھر اپنی نماز مکمل کی۔ زخمی حالت میں حضرت فاروق اعظم نے نماز نہیں چھوڑی، نماز کے بعد آپ کو گھر پہنچایا گیا، آپ کو پانی پلایا گیا، لیکن پانی بھی زخموں کے ذریعہ سے باہر نکل آیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کو یقین ہو گیا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کو فرمایا، عبداللہ چاہیے نا میری اماں جان کے پاس جائیے، صدیقہ کائنات کے پاس جائیے، جا کر کے عرض کیجیے میرا بابا یہ نہ کہنا مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا مجھے میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ میرے باپ کے دل کی آرزو یہ ہے، میرا باپ کہتا ہے میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے یار صدیق کے ساتھ آرام فرما ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں جان رو رہی ہیں، آپ فرماتی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن فاروق اعظم کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کون سا احسان ہے؟ دیکھیے نا، جب میرے اماں جان پر تہمت لگا دی گئی، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے مشورے دیے، میرے نبی نے سب سے مشورہ لیا اور میرے نبی نے ایک مشورہ حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا۔ آپ فرماتے ہیں یار عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے؟ میری سودا عائشہ کے بارے میں کسی نے رائے دی، آقا آپ نکاح اور فرما لیجئے، آپ کو کوئی بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن سنیے آخری میرے جملے۔ حضرت فاروق اعظم سے جب میرے نبی نے مشورہ طلب کیا، آپ فرماتے ہیں آقا میں اپنا مشورہ تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے نا آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کروایا تو کس نے کروایا؟ یہ رشتہ کیا تو کس نے کیا؟ آپ فرماتے ہیں یار عمر یہ رشتہ کسی اور نے نہیں کروایا، جبریل آیا تھا میرے پاس سبز رنگ کا ریشمی رومال لے کر، اس رومال میں ایک تصویر تھی، وہ تصویر عائشہ کی تھی۔ میرا نکاح میرا رشتہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوئے، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم بولے، کہا آقا اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ فاروق اعظم نے یہ لفظ زمین پر بولے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جا جبریل جلدی چلا جا میرے نبی تک پیغام پہنچا دے، میرا نبی کئی دنوں سے پریشان ہے، میرے نبی کو پیغام پہنچا۔ جبریل نے بھی کہا ہوگا اللہ کیا پیغام دوں، کیا لے کر کے جاؤں؟ اللہ نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا، تو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر آ جا، میں قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہوں۔ اللہ نے وہی جملے پڑھو دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
तय्यिबातु लितय्यिबीना व तय्यिबूना लितय्यिबात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। और मुझे कहने दीजिए ना, किसी पर तोहमत लगी तो बच्चा बोला, लेकिन जब अम्मा आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगी तो रब सच्चा बोला। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर बेनाज़ा ना हो आयशा, दो जहां का जिन्हें बादशाह मिल गया। इन पे तोहमत लगी, ना था कोई गवाह, इनकी तत्हीर का रब गवाह बन गया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने जो जुमले ज़मीन पर बोले, अल्लाह ने वही कुरान बना करके नाज़िल कर दिए। अम्मा जान फरमाती है, जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि मैं अपने नबी के साथ, अपने बाबा के साथ आराम फरमा होंगी, लेकिन आज मैं उस एहसान का बदला चुका रही हूँ। ये जगह मैं उमर को अता करती हूँ। आज भी देखिए तो जाकर के हज़रत अबू बकर और उमर मेरे नबी के साथ आराम फरमाए। मैं गया ना उम्रे के लिए, तो वहाँ बंदा बड़ी कोशिश करता है कुछ जालियों में कुछ नजर पड़ जाए, 3 दीवारें होती हैं। तो मैंने वहाँ पर एक अरबी शेख खड़े, मैंने उनसे पूछा कैसे आराम फरमा है अंदर मेरे आका अपने यारों के साथ। उसने मंजर बयान किया, जुमा खत्म हो गया, मंजर सुनिएगा। वो मुझे बताने लगा कैसे अंदर का मंजर है। कहा यूं, मेरे आका आराम फरमाए और मेरे आका की जहाँ से आपका जो है ये शुरू होता है, बाजू मुबारक शुरू होता है, कंधा मुबारक शुरू होता है, वहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक शुरू होता है। यूं यूं सर मुबारक शुरू होता है। जहाँ से हज़रत अबू बकर का कंधा शुरू होता है, वहाँ से हज़रत उमर का सर मुबारक शुरू होता है। इस अंदाज के साथ मेरे नबी अपने यारों के साथ रोज़े रसूल में आराम फरमाए। और हुजूर ने फरमाया, हम और उलमा लिखते हैं कि जहाँ की मट्टी होती है ना, वहाँ वापिस पहुँचती है, वहाँ वापिस पहुँचती है। माना ये हुआ हज़रत अबू बकर और उमर की मट्टी ली गई थी तो जन्नत से ली गई थी, लुटाई गई है तो जन्नत में लुटाई गई है। इससे बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। व आखिर दावाना